میری اور سیرت گوتم مسجد سینٹر کی جانب سے آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو. آج 14 اگست ہے، ہاللویہ. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی مسیح نے کبھی کوئی بغاوت نہیں کی. ہاللویہ. ایسے ہی ہے، کبھی کسی نے بغاوت نہیں کی. ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے اور ایسی تعلیم کے لیے اور ایسے پیغام کے لیے جو ہمارے پاس مقدس ہے. ہمیں ہمارا کلام ایسی اجازت نہیں دیتا. ہاللویہ. کیونکہ ہمارے کلام جیسے باجی نے ابھی بتایا کہ ہم اپنے حکومت کے معتد رہنا ہے. ہم نے اپنی حکومتوں کے لیے دعا کو رہنا ہے. ہمیں پریز دی لارڈ. اور ہم شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں اس ملک میں آزادی دی. ہاللویہ. آزادی کیا ہے؟ بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے. اور غلامی کیا ہے؟ جی لعنت ہے. پریز دی لارڈ. ہم ملک پاکستان میں آزادی سے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم آزادی سے کلام کی ملازمت کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور ہم اپنے پیارے ملک میں ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کر کے ہم اچھی جاب بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھرانوں کو اپنی فیملی کو رن کر سکتے ہیں، گاڑی لے سکتے ہیں، گھر وغیرہ جو پراپرٹی لے سکتے ہیں. نہیں لے سکتے. اگر کوئی لینا چاہے کرنا چاہے، اگر کوئی بلا وجہ کی کوئی باتیں بنائے تو پھر اس کی مرضی ہے. وہ کہتا ہے نا ہلا کر کے وسیلہ خدا کرتا ہے. تو ہم کرنا چاہیں تو اس ملک میں میرا خیال میں نے اتنے بڑے بڑے میں نے کاروبار بزنس مین دیکھے ہیں اپنے کرسچن، اور اتنے بڑے بڑے منسٹر دیکھے ہیں کرسچن. وہ بھی تو کرسچن، انہوں نے بھی محنت کی ہے، انہوں نے بھی اسٹڈی کی ہے اس لیول کی. وہ اعلیٰ درجہ کی سیٹوں ان کو ملتی ہیں. خدا نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے. ہاللویہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا جو عنوان ہے، خدا نے ہمیں کیا مقام یا کیا رتبہ دیا ہے، یا اس دنیا میں ہمیں کس آئیے مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ تھوڑا چھوٹا رکھیں. پیچھے سے ہدایت آپ جانتے ہیں کیونکہ بچوں کو آن بھی کرنا ہے. تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں گے، ہم ایک حوالہ پڑھیں گے. اور وہ خدا نے مجھے، میں جب سرمن تیار کرتا تھا تو مجھے خدا نے یہ رویا دی کہ یہ ہی حوالہ کرنا ہے اور اسی پہ ہم کلام سنیں. خدا پریز دی لارڈ. ہم حوالہ پڑھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب 13 آیت سے 16 آیت تک. ہاللویہ. سب نکالیں پلیز. متی رسول کی انجیل، اس کا 13 باب اور 5 باب 13 سے 16 نکالیں. جس میں آپ پڑھیں. زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، وہ پھر کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے کہ پہاڑ پھینکا جائے، باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے، اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا. سب بولیں گے وہ چھپ نہیں سکتا. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو
आमेन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा पढ़ा। और सुना जाना खुदा की खास बरकत। तो सब बोलेंगे आमीन। आमेन। तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। खुदा में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम नूर होते या अगर तुम नूर थे, तुम दुनिया के नमक हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, सब हमें। मैं कलाम सुना रहा हूँ, मैं खिदमत करता हूँ, मैं पासवान हूँ, बाजी इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर साहब हैं, बाजी हैं जो खिदमत करते हैं, तुम सब तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। हम हर एक को खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से हमें डायरेक्ट कहा। वो क्यों कहा? कोई बताए? मैं अगर आपसे पूछूं आप मसीह हैं तो आप कहेंगे जैसे, तो आप फिर जमीन के नमक। खुदा यीशु मसीह पर जो ईमान रखता है, खुदा यीशु मसीह से कह रहा है कि तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया के नूर हो। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए सैक्रिफाइस की। और जैसे मैंने पहले कहा प्रस्तिस के अंदर कि शरीयत की किताब का एक नुक्ता, एक सोचा, एक हुक्म और एक पेशन कोई एक रेफरेंस खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया जान देने तक। अगर खुदा यीशु मसीह उसके अंदर एक भी रेफरेंस, एक भी हुक्म अधूरी करते तो शरीयत क्या करती है? सजा देती। तो हम आज फखर से अगर मसीह हैं, सीना चौड़ा करके हम कहते हैं हम मसीह हैं, तो खुदा की कुर्बानी है और हमारा ईमान है। तो खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी और खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं शरीयत को खत्म नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। जितने पैगंबर नबी आए वो सब मरे, सब ने गुनाह किया और मेरा वाहिद पिता यीशु मसीह है जो फातेह है। हालेलुया। और जान देने तक वफादार रहा। और वो खुदा यीशु मसीह हमें कह रहे हैं तुम दुनिया के और तुम जमीन के नमक हो। कोई मुझे बताएगा कि नमक क्या चीज है? कोई मुझे बताए कि नमक एक मैं बताऊं, नमक एक ऐसा क्रिश्चियन मादा है, पाकीज़ा। ये जो है बेजायका चीजों को जायकादार करता है। ये बेजायका चीजों को जायकादार करता है। अगर किसी चीज में कोई भी चीज में नमक ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? फीकी है। ये फीकी है, इसमें नमक नहीं। अगर कम हो फिर थोड़ा होगा, ठीक है। तो ये नमक की जो पहले थोड़ी सी इस नमक की हैसियत को हम देख लें तो पुराने ऐतनामे के अंदर ऐसी बहुत सारी रेफरेंसेस हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। फरूज की किताब में खुदा ने मूसा को एक नुस्खा दिया है बाखूर बनाने का और उसके अंदर बहुत सारे आइटम डले हैं और बाद में लिखा कि उसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक के बगैर वो बाखूर तैयार नहीं हो सकता। कि नमक जो है उसका ये अहमियत है। और जब मसीह खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के पास जब ये बात कह लेते, जब इस बात को हम इस हवाले को पीछे से पढ़ेंगे तो फकीर और फरीसी वहाँ खड़े हुए उनके सामने क्या और वो जो बाखूबी शरीयत से जो वाकिफ है, शरअ के आलम है, वो नमक की अहमियत को जानते हैं कि नमक क्या चीज है। नमक जो है वो बाखूर के अंदर उसको मिक्स करके बनाते थे और वो अपनी शुक्रगुजारियों के अंदर, अपनी कुर्बानियों के अंदर उसको जलाते थे और जो जब
اس کا دھواں اٹھتا تھا وہ آسمان تک پہنچتا تھا. تو آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا باپو کی منزل پہ حضور پہنچے. تو یہ ہے نمک کی اہمیت. نمک جو ہے ذائقہ دار بے ذائقہ دار چیزوں کو ذائقہ دار کرتا ہے. وہ ہمارے اندر ابھی نمک کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ خدا کا زندہ کرنا. یہ ہمیں نمکین کرتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کلام جو ہے ہم نے دوسروں تک لے کے جانا. ہم اس ملک پاکستان کے اندر تھوڑے ہیں, اکثریت نہیں ہے, ہماری اقلیت ہے ہم. لیکن میرے عزیزوں جو کوئی چیز بنائی جاتی ہے, اگر کوئی ہم دنیاوی بات کر لیتے ہیں کہ سالن بناتے ہیں, اس کے اندر اگر اتنا سائز سالن کا ہے تو ہمیں اتنا نمک نہیں ڈالنا پڑے گا, ہمیں تھوڑا نمک ڈالنا پڑے گا. تو اگر ہم وہ کہ ہم یہاں پر منورٹی ہیں, کم ہیں, لیکن ہمارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نمکین ہے, ہم پورا کر سکتے ہیں. ہم اپنے شہر میں ہوں, ہم اپنے علاقے کے اندر ہوں, ہم اپنے خاندان کے اندر ہوں, یا ملک میں یا کہیں دنیا کے باہر بھی, تو ہمارا جو کلام کا ٹیسٹ ہے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم بھی یہی ہے, کیا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. ہم نے ڈگریاں حاصل کرنی ہیں یا کرنے ہیں, وہ ہمارا خداوند سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. ہم کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں, ہم کتنے بھی اچھے گھر لے لیں, ہم بچوں کی ایجوکیشن کروا دیں, ہم کتنے بھی امیر ہو جائیں, خداوند نے صرف ہم سے یہی پوچھنا ہے تم نے کتنی تمہوں کو بچایا, میرے لیے کیا کیا, میرے کلام کو کہاں کہاں تک آپ نے پہنچایا. خداوند یسوع مسیح کی ایک بہت خوبصورت ایک تمثیل ہے. میں اکثر اپنے سرور میں یا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کا اظہار ذکر میں ضرور کرتا ہوں. 3 کوڑوں کی, ایک کو 1, 2 کو 2 اور 1 کو 5, 1 کو 3 بھی ہو سکتا ہے, 1 2 5 جی. 1 2 5 کا یہ مطلب ہے کہ ایک اگر ہمارے پاس کم علم ہے, ہمارے پاس ہم کم جانتے ہیں, ہمارے پاس کم علم ہے, لیکن آپ نے اس کم کو بھی نہیں چھپا, آپ نے اس کو بھی ٹرانسفر کرنا, ڈسٹریبیوٹ کرنا. ہم دیں گے تو خداوند ہمیں اور دے گا. علم بانٹتے ہیں تو علم بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس 2 ہے تو وہ 2 کو ملٹیپلائی کرے گا. کسی کے 5 ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے اس کو. اگر جو نہیں کرے گا, اپنے 1 کو بھی چھپائے گا, تو کیا وہ مجرم ہے. اس کا 1 کا لے کر اس کو دے دیا جائے گا, اس کے پاس زیادہ ہے. تو میرے عزیزوں, جو ہمارے پاس جو خداوند نے ہمیں ٹیسٹ دیا ہے, ہمیں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بشارت کریں, ہم خدا کے کلام کی بنیاد کریں. چاہیں آپ کے پاس, ہمارے پاس جب میں بھی کام نہیں تھا تو خادم آتے تھے تو ہم یار دوسرا کام اتنا سافٹ اور اتنا ایزی کام ہم لیتے ہیں. لیکن جب سے میں نے خدمت میں آیا ہوں, اس کام کا کوئی مشکل کام نہیں. اس خدمت جو ہے وہ سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ کو ہر وقت پاکیزگی میں رہنا ہے, ہر وقت آپ کو اسٹڈی میں رہنا ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ کو کب کال آئی ہے, آپ کو کہاں جا کے خدمت کر رہے ہیں, آپ کو کلام سنانا ہے. تو آپ خالی نہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ کو کس کے اوپر جا کے دعا کرنی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کال آ جائے گی, آپ نے جانا ہے, آپ خادم ہیں, تو آپ نے اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. اگر اتنا ہی ایزی کام ہے, یہ تو سارے کر لیں نا, تو دنیا کے سارے گناہ ختم ہو جائیں, پاک ہو جائیں, ٹینشن ہی ختم ہو جائے. اتنا ایزی کام ہم اس کو لیتے ہیں. تو دوسرا, نمک جو ہے
اس کو ہم کسی باؤل میں ڈالیں, پانی کے باؤل میں ڈالیں, اس کے اندر نمک ڈالیں تو یہ نمک ہمیں نظر نہیں آتا, مکس ہو جاتا ہے, ڈالیں مکس ہو جاتا ہے, نظر نہیں آتا. اور جب ہم اس کو چکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ نمکین ہے. ایسا ہم نے اپنے آپ کو مکس کر دیا, اپنے تکبر, اپنے غرور, اپنی انا کو چھوڑ کر جو بے ایمان زندگیاں ہیں ان کے اندر جا کے مکس ہوئی. ہاللیلویا. اور ایک وہ بھی نمک کی اور چیز ہے, یہ خراب چیزوں کو جو ہے نا یہ نمک ان کو محفوظ کرتا ہے, خراب چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. آپ ایک چینی لے لیں, ایک کپ پانی کا بھر لیں, ایک پانی کا 2 کپ پانی میں بھر لیں, ایک میں چینی ڈال دیں اور ایک میں نمک ڈال دیں. ٹھیک ہے, نمک جلدی مکس ہو جائے گا اور چینی کے اوپر آپ کو محنت تھوڑی کرنی پڑے گی. اور مجھے یہ بتائیے کیڑیاں اور مکھیاں کس پہ آئیں گی؟ یہ ہے نمک کی کوالٹی. نمک پاکیزہ ہے اور وہ ہے, اور خداوند کے اس نام کو خداوند نے ہمیں جو رتبہ دیا ہے یہ ایک رتبہ ہے, ایک مقام دیا ہے. ایک تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنا نام دیا ہے, ہم مسیح کہلاتے ہیں, اور ایک رتبہ ہمیں نمک کا نور کا دیا ہوا. تو ہم خداوند کے اس نام کو کی لاج رکھیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ہماری تعلیم, ہمارا بول چال ایسا ہو کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں مسیح ہوں. ہمارا کریکٹر بتائے کہ یہ مسیح ہے. تو ہم اس ملک پاکستان میں ہم نمک کا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ آج کا کلام ہے میرا کہ خداوند نے جو مجھے آج اس کلام کا ویژن دیا ہے کہ ہمیں اپنے دیش کو ضائع نہیں کرنا, اور لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید, تمہارے نیک کام ہے اس کی لوگ تمجید کریں, نہ کہ ہمیں حقارت کریں. اس پہ ایک دفعہ میں نے بڑا سخت کلام بھی کیا تھا, نمک اور نور پہ باجی بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ ابھی نہیں دوں گا میں. ہم فخر کا باعث بنیں, خداوند یسوع مسیح کے نام کا فخر کا باعث بنیں. ہم تبا نہ لگائیں, ہم تبا نہ لگائیں, ہم فخر کا باعث کریں. ہمیں لوگ مسیح کر کے پکاریں, یہ مسیح ہیں, یہ کرسچن ہیں, ہمیں دوسرے کسی لفظ سے لوگ نہ پکاریں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. خدا آپ سب کو برکت دے. ہاللیلویا. بچے ہمارے اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے, تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ تھوڑا آپ نے کام کرنا ہے. تو آئیے ہم مل کر دعا کریں گے. ہاللیلویا. آج کے کلام کے لیے پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے بچوں, اپنے ٹیسٹ کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. خداوند عظیم, خدائے قدوس, مہربان خداوند زندہ آسمانی باپ, تو جو رحیم, تو جو عظیم, تو جو قادر, تو جو خدا